السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پچھلے 2-3 دن سے میں ایک ہی بات سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ٹی ایل پی کا دھرنا ہے, یہ جو پولیس سے مٹ بھیڑ ہے, یہ پولیس کی مارا ماری, لاٹھی چارج, آنسو گیس, اتنے لوگوں کو شہید کر دینا, درجنوں کو زخمی کر دینا, پتہ نہیں کتنے معذور ہو گئے, یہ سب اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ تو کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کرایا جا رہا ہے, یہ تو ٹی ایل پی سے کروایا جا رہا ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, میری عقل نہیں مان رہی تھی, کیونکہ ڈی جی آئی کے مسئلے پہ بھی میں یہی سمجھا تھا کہ یہ حکومت کی ایک بڑی ماسٹر سٹروک ہے کہ انہوں نے تمام اپنے مسائل کو پس پش رکھ کے ایک ایسا مسئلہ پوری قوم کو اور میڈیا کو دے دیا کہ سارے اس کے پیچھے ہی لگے رہے اور باقی حکومت کی کوئی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھیں یہ ٹی ایل پی کے جو لانگ مارچ ہے, مجھے لگتا ہے اس کا فائدہ جو ہے اصل میں حکومت کو ہو رہا ہے, حکومت وقت کو ہو رہا ہے. وہ کیوں؟ اتنی چیزیں ہیں کہ میں نے لکھ کے سامنے اپنے رکھی ہوئی ہیں, ایک ایک نہیں ہو سکتی. مہنگائی ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے, مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی. ایک شہر میں کیا, ایک محلے میں کیا, ایک گلی میں کیا, کسی جگہ یہ قابو میں نہیں آ رہی. ایک سبزی کا ریٹ پورے ایک شہر میں ایک نہیں ہے, 5 مختلف ریٹس ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ادویات کی قیمتیں آپ لیں وہ 400 گنا بڑھ گئی ہیں, 400 گنا. پاکستان کی تاریخ میں مجھے کوئی ٹائم نہیں یاد کہ جب اس طرح سے ادویات کی قیمتیں بڑھی ہوں. ڈینگی ہے, ڈینگی سے پتہ نہیں کتنے لوگ مر چکے ہیں, اور جس گھر میں دیکھتا ہوں وہاں پہ ڈینگی ہے. ہمارے دفتر میں ڈینگی ہے, ہمارے گھروں میں ڈینگی ہے, ہمارے جاننے والوں کے یہاں ڈینگی ہے. لوگ تو کئی بیچارے چل بسے اس کی وجہ سے, ڈینگی کی وجہ سے, لیکن نہ اس کے لیے کوئی بچاؤ کی بات ہو رہی ہے, نہ اس کی صفائی کی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی حکمت عملی ہے. اب ڈی جی آئی سی کی تعیناتی کا معاملہ ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے اس کو ابھی تک ساری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اب پیٹرول کی مہنگائی دیکھیں آپ, پیٹرول کس قدر شدید مہنگا ہو گیا, اور سب سے بحثیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی خطے میں سب سے سستا پیٹرول پاکستان میں ہے. تو یہ بھی بتا دو کہ پاکستان کی آمدنی کیا ہے, فی کس کیا ہے, پاکستان کا جی ڈی پی کیا ہے, اور پاکستان میں باقی چیزیں جو ہیں پیٹرول کی وجہ سے جو مہنگی ہوتی ہیں ان کا حال کیا ہے. باہر کی طرح وہ بھی تو کنٹرول کر لو. کہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ ناکام ہو گیا, شوکت ترین بغیر کسی چیز کے لوٹ پڑے ہیں وہاں سے. آئی ایم ایف نے کچھ دینے سے انکار کر دیا, اور آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ سبسڈیز ختم کرو, جتنی سبسڈی کرنی ہے وہ جو احساس پروگرام ہے اس کے تحت کرو, ورنہ پیٹرول کو مزید 30 روپے مہنگا کرو. اب کرتے ہیں تو کرتے ہیں, نہیں کرتے تو سب مرتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں, فورن پالیسی پاکستان کی بالکل فیل ہو چکی ہے. پاکستان پوری دنیا میں تنہا ہو کے رہ گیا. جو ٹریڈیشنل رائیولز ہیں نا, یعنی جن کی آپس میں کبھی بنی نہیں, جیسے سعودی عربیہ اور ایران ہے, جیسے امریکہ اور چائنا ہے, اور ممالک ہیں, پاکستان کے خلاف سب کا نقطہ نظر ایک ہی ہے. کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہمیں, کوئی ہماری بات نہیں مان رہا. فورن منسٹر میں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم افغانستان کو آفر کر دیا کہ ہم اپنے معاشی ماہرین یہاں پہ بھیج دیتے ہیں اور وہ آپ کی اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے. ارے بابا, ان کی اکانومی ابھی بھی ہم سے بہت بہتر ہے. آپ وہاں ڈالر کا ریٹ دیکھیں, پاؤنڈ کا ریٹ دیکھیں, فورن کرنسی کا ریٹ دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اکنامک وزٹس جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, پھر پچھلے 3 دن سے خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ آسمہ شرازی کا کالم بی بی سی کو, اس کو ہوا بنایا ہوگا, اور اس کے اوپر اتنی کو برمار ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کتنے اب فیڈرل منسٹرز رہ گئے ہیں جنہوں نے آ کے اس کے اوپر لب کشائی نہیں کی, اس کو برا بھلا نہیں کہا. حالانکہ ایسا تبصرہ ہر روز کسی نہ کسی جگہ پہ ہوتا ہے, اور جب حرکتیں ایسی ہیں تو شور بھی مچے گا. لیکن نہیں, اس کو اتنا ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اتنا ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس سے توجہ ہٹ جائے باقی چیزوں سے لوگوں کی. اب پی ڈی ایم کی وہ جو مہنگائی پر احتجاجی کال کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی اکانومی ان سے سنبھل نہیں رہی ہے. ایف اے ٹی ایف پر ان کو پھر سبکی ہو چکی ہے, گرے لسٹ میں ہے. ابھی پھر انہوں نے کو 4 ڈال دی ہیں جی کہ آپ نے یہ نہیں پوری کی. میڈیا مالکان پہ الگ پریشر ہے, میڈیا کے اوپر الگ پریشر ہے, رپورٹرز کے اوپر الگ پریشر ہے, اینکرز کے اوپر الگ پریشر ہے, اینالسٹ کے اوپر الگ پریشر ہے, اور ہر ایک کو کہتے ہیں کہ تم ہماری جیت بنا کر پیش کرو کہ ہم ابھی بھی گرے لسٹ میں ہیں, بلیک لسٹ میں نہیں آئی, ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری. دیکھا جائے تو حکومت پر عوام کا پریشر تھا, حکومت پہ اپوزیشن کا پریشر تھا, حکومت پہ عسکری اداروں کا پریشر تھا, حکومت پہ میڈیا کا پریشر تھا. تو ان سارے پریشرز کو ختم کرنے کے لیے کوئی بڑا شو کرنا تھا, کوئی ایسی چیز کرنی تھی, ایسا کام کرنا تھا کہ ہر ایک کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے
اور ہر ایک جو ہے وہ ایک جگہ پہ فوکس ہو جائے اور کسی نان ایشو کو ایک میجر ایشو بنا کر لے آنا تھا۔ حکومت نے سب کی آنکھوں میں مٹی کی دھول جھونکی اور انہوں نے جان بوجھ کر ٹی ایل پی والا کیس جو ہے اس کو بگاڑ دیا اور اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ذرا کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ 15 روزہ انہوں نے پرامن احتجاج کیا، ایک شیشہ نہیں ٹوٹا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ اس کے 2 دن کے بعد وہ الٹیمیٹم کا جو ٹائم تھا وہ بھی گزر گیا، اور پھر جب پرامن لانگ مارچ شروع ہوا تو ایک جانب ایم یو کالج کے پاس پنجاب پولیس خوب دبا کر شیلنگ کر رہی تھی، لوگوں کو مار رہی تھی، اور عثمان بزدار ٹویٹ کر رہے تھے کہ میں مذاکرات کے لیے میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ تو ٹی ایل پی کو ہینڈل اگر کرنا تھا تو یہ پہلے دن کر سکتے تھے، اتنے دن ویٹ کیوں کر رہے تھے، اس کو پکا کیوں رہے تھے، اس کو الاؤ کیوں دے رہے تھے، اس کو چنگاریاں کیوں دے رہے تھے کہ کسی طرح یہ باہر نکلیں۔ اب آپ دیکھیں نا، آج صبح بلکہ ٹی ایل پی کے پرامن کارکنوں پر شیلنگ ہوئی، آنسو گیس چلی، گولیاں ماری جا رہی تھیں ان کو، اور یہ جان بوجھ کر ان کو پرتشدد کرنے کی کوشش ہے، ان کے وہ اور تشدد کریں، وہ اور جو بھی ان کے سامنے آئے اس کو ماریں، چاہے وہ پولیس والا ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جس کا ان کو لگے کہ یہ ہمارے جلوس کا حصہ نہیں ہے اس سے وہ لڑائی کریں، کیونکہ بیچاروں کی جو حالت ہے مار کھا کھا کے، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کی لڑائی کس سے ہے۔ ٹی ایل پی کی قیادت جو ہے وہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سینسیبل طریقے سے ایکٹ کر رہی ہے، اور اپنے کارکنوں کو انہوں نے روک رہے ہیں، ان کو صبر دلا رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح جوابی کارروائی کر کے کوئی موقع نہ دو کسی کو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں وہ پرتشدد ہیں۔ تو حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے ان کو اشتعال دلا رہی ہے، بیچارے لاشیں اٹھا کے پھر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے زخمیوں کے لیے جگہ نہیں تھی اور وہ اب ان کے ساتھ ہی ہیں۔ اب اس تشدد اور ظلم کے بعد ٹی ایل پی کے وہ کارکنان بھی باہر آ گئے ہیں جو گھروں میں تھے، بلکہ بہت سی ایسی جگہیں جہاں پہ عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے ہیں۔ دیکھیں جو ناموس رسالت کا نعرہ ہے نا، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، تو یہ تو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے، کوئی مسلمان اس نعرے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹی ایل پی کی سیاست سے تو ڈس ایگری کر سکتا ہے، اس نعرے پہ تو سب کو اقرار کرنا ہے، اور اس نعرے پہ سب کو یعنی منون اقرار کرنا ہے۔ اب یوں حکومت نے خود ان کو افرادی مدد بھی پہنچائی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ایک دم پولیس بھی ہر جگہ سے غائب ہو گئی، کنٹینرز اور جو خندقیں انہوں نے کھودی وہ بھی غائب ہو گئیں، اور آئی جی پنجاب کی بڑک بھی ٹھنڈی ہو گئی کہ میں ٹی ایل پی کو کسی صورت لاہور سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ کہاں گئی ہے وہ بڑک؟ اتنے لوگ بلائے ہوئے، پیراملٹری بلائے ہوئے، مورچہ زن ہوئے ہوئے، ایم یو کالج اور چوبرجی کے بیچ پہ جو انہوں نے کیا، آزادی چوک پہ جو انہوں نے کیا، اس کے بعد شادرہ پہ جو کیا، کون سی جگہ جہاں پہ انہوں نے اپنی فرسٹریشنز نہیں نکالی مار مار کے، یعنی اور پتہ نہیں کون کون بے گناہ لوگ ان کی زد میں آئے ہیں۔ بہرحال تو یہ آپ دیکھیں کہ سب ایک پلان کا حصہ۔ اب ٹی ایل پی کا جلوس ایک آدھ دن میں یا 2 دن میں میکسیمم اسلام آباد پہنچ جائے گا، اور سبھی اس پہ لگے رہیں گے، یعنی پھر تو اسلام آباد سے ہی کوریج ہوگی نا، ہر چیز وہیں کی کور ہوگی۔ اس وجہ ٹویٹر پہ پچھلے 3 دن سے ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ تحریک لبیک کا ہے۔ تو سوشل میڈیا ہر جگہ ان کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہیں۔ مین سٹریم میڈیا کو تو آپ نے منع کیا ہوا، لیکن سوشل میڈیا تو نہیں کسی سے کنٹرول ہوتا ابھی تک تو نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر آج صبح عمران خان ایک نئی کمیٹی بنا دیتے، شیخ رشید کو بھی ہنگامی طور پہ دبئی سے بلا کر لاہور پہنچا دیتے، پر اس دوران 10 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، وہ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، وہ ٹی ایل پی کے لوگ ہوں، وہ پولیس کے اہلکار ہوں، ہیں تو پاکستان کے شہری، ہیں تو معصوم لوگ، جس کی جان گئی۔ کون ذمہ دار ہے ان ساری چیزوں کا، اور ان کے نام کی ایف آئی آر کس کے نام پہ کٹے گی، کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس وقت جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں تو سینکڑوں زخمی ہیں ٹی ایل پی کے، اور جو اذیت پچھلے 2 دنوں سے لاہور اور اس کے ملکہ شہریوں نے اٹھائی ہے، جو حکومت نے جگہ جگہ موبائل سروس بند کر کے کنٹینرز لگا کے جو عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور جو کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، میری نظر میں اس کی ذمہ دار تو حکومت وقت ہے۔ لانگ مارچ تھی تو یہ حکومت تو خود لانگ مارچ کر چکی ہے، ہم خود اس لانگ مارچ کا حصہ رہے ہیں۔ قاضی حسین احمد صاحب نے لانگ مارچ کی، پی ایم ایل این نے لانگ مارچ کی، پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کی، پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کی، بلکہ پی ٹی آئی نے تو 120 دن کا دھرنا بھی دیا۔ تو ٹی ایل پی کو لانگ مارچ کرنے کے لیے اتنی مار کیوں کھانی پڑی؟
یہ ذرا آپ سوچیں کہ کس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، جس کے پاس ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے اس حکومت کے پاس کہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دو اور لوگوں کی بنیادی مسائل سے توجہ ہٹا دو، اور یہ بڑی خوبی سے یہ حکومت کر رہی ہے۔ اب اگر آپ اس ساری چیزوں کو جوڑتے ہیں اور جمع کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے کی ایشوز ہیں، چاہے ہماری اکانومی ہے، چاہے ہماری فورن پالیسی ہے، چاہے ہماری فنڈامنٹل آئسولیشن ہے، چاہے ہماری گورننس ہے، چاہے ہماری لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے ہماری روز ریپ کے کیسز ہیں، ڈکیتیوں کے کیسز ہیں، یہ سب پس پش چلے گئے۔ جو ہماری بے روزگاری ہے، جو ہماری مہنگائی ہے، جو ہماری بیماریاں، ڈینگی ہے، کووڈ ہے، یہ سب پس پش چلی گئی ہیں، اور سامنے ٹی ایل پی کا ایک اور حکومت کا جھگڑا چل رہا ہے، جس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ 3 معاہدے کر کے حکومت نے کوئی بھی معاہدہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، کہ ان سے کنفرم کرنے کے بعد ان کو اپنی زبان دینے کے بعد حکومت اپنی بات سے مکر گئی۔ جو چیزیں حکومت نے اپنی پریس کانفرنسز میں اناؤنس کی تھی، خود حکومت انہی پہ اوپر عمل نہیں کر رہی۔ سعد رضوی صاحب کو حکومت نے خود آفر کی تھی چھوڑنے کی، اور جب ہائی کورٹ نے کہا، دوسرے کورٹس نے کہا کہ ان کو رہا کر دو، حکومت کہتی ہے ہم نے رہا نہیں کرنا، مزید ان کے اوپر کیسز کر دیے، اور کیسز بھی دہشت گردی کے۔ جن لوگوں کو انہوں نے چھوڑنا تھا ان کے اوپر 4 شیڈیول ڈال دیا۔ تو یہ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ حکومت میں ایسے کون سے وزرڈز ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پلان کا حصہ ہے کہ اتنا اس کو پکنے دو کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے، اور اس نفرت میں لوگ باقی ساری چیزیں بھول جائیں۔ تو یہ میرا تجزیہ، ہو سکتا ہے آپ اسے اتفاق کرتے ہو سکتا ہے آپ اسے اتفاق نہ کرتے ہو، مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں، مثلا جیلم کے قریب کو 12 فٹ کی خندق کھود دی جی ٹی روڈ کے اوپر کہ جی ٹی ایل پی کی گاڑیاں یہاں سے نہ گزریں۔ تو آپ خود تو کر لیتے ہیں، لیکن جب دوسرا آتا ہے تو آپ جی ٹی روڈ جو شیر شاہ سوری کے زمانے کی بنی، ابھی بھی اسی حال میں تقریباً لگتی ہے، لگتا ہے ہم آثار قدیمہ کو پرزرو کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس میں 12 فٹ کی خندق کھود دی۔ وہ خندق تو کب بھرنی ہے آپ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے، تکلیف تو عوام کو ہونی نا، انہوں نے تو 2 دن کی ڈیوٹی دینی ہے، اس کے بعد غائب ہو جانا ہے۔ تو کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ممکن سارے کی ایشو سے آپ کی میری توجہ ہٹی ہوئی ہے، نہ ہم وی لاگ کر رہے ہیں، نہ کوئی ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں، نہ کوئی اخباروں میں خبر آ رہی ہے۔ خبر ہے تو صرف ایک، حکومت، ٹی ایل پی حکومت۔ سوچنے کی بات ہے۔ Until the next time، اللہ حافظ۔